دوستو دنیا میں ہر انسان اپنے بچوں سے بہت زیادہ محبت کرتا ہے۔ بچہ چاہے کالا ہو، کوئی عیب ہو دنیا والوں کی نظر میں، لیکن ماں باپ کی آنکھوں کا تارا ہوتا ہے، دلارا ہوتا ہے۔ اب اگر ہر گھر کی ایک یہ پریشانی بن جائے کہ جوان خوبصورت لڑکی کو قربان کرنا پڑ جائے تو اس وقت ان کے ماں باپ پہ کیا گہرا اثر پڑتا ہوگا، یہ تو ان کے ہی دل سے جا کر کے پوچھا جائے۔ ہاں دوستو، آج کی اس ویڈیو میں آپ کو کچھ اس طرح سے جاننے کو ملے گا، اسی لیے آپ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں اور ساتھ ہی ساتھ ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ مصر کا دریائے نیل ہر سال خشک ہو جاتا تھا، اور اس کے خشک ہو جانے کی وجہ سن کر آپ حیران ہو جائیں گے۔ وجہ یہ تھی کہ جب تک ایک کنواری خوبصورت لڑکی پھینٹ نہ لیتا تب تک خشک رہتا اور جاری نہ ہوتا تھا، یہاں تک کہ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے عہد خلافت میں مصر فتح ہوا اور حضرت عمرو بن عاص وہاں کے گورنر مقرر ہوئے۔ کچھ عرصے کے بعد حضرت عمرو بن عاص نے سنا کہ دریا خشک ہو گیا ہے۔ آپ نے لوگوں سے دریافت کیا، کیا ہر سال یہ دریا اسی طرح خشک ہو جاتا ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ ہاں جناب، اسی طرح خشک ہو جاتا ہے، اور جب تک ہم ایک کنواری خوبصورت لڑکی اس کی بھینٹ نہ چڑھائیں یہ جاری نہیں ہوتا۔ گورنر صاحب نے فرمایا کہ یہ سال بسال ایک بے گناہ لڑکی کا ناحق قتل و خون اسلام کو منظور نہیں۔ صبر کرو اور دیکھو خدا کو کیا منظور ہے۔ پھر آپ نے اسی وقت ایک چٹھی مدینہ منورہ میں حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف لکھی، جس میں دریا کے خشک ہو جانے اور ہر سال ایک کنواری لڑکی کے خون کا مفصل واقعہ لکھا تھا۔ ان کا یہ خط جب حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں پہنچا اور آپ نے کیفیت معلوم کی تو اسی وقت آپ نے ایک خط دریا کے نام اور ایک گورنر کے نام تحریر فرمایا۔ جو خط دریا کے نام لکھا تھا اس کا مضمون یہ تھا: یہ خط اللہ کے بندے عمر ابن خطاب کی طرف سے دریائے نیل کے نام ہے۔ اے دریا، اگر تو خدا کے حکم سے بہتا تھا تو ہم اب بھی خدا سے تیرا جاری ہونا مانگتے ہیں، اور اگر تو خود اپنی مرضی سے بہتا ہے اور اپنی ہی مرضی سے رک جاتا ہے تو ہمیں تیری کوئی پرواہ اور ضرورت نہیں۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے گورنر مصر کے نام یہ حکم نامہ لکھا کہ بجائے کسی لڑکی کے میرا یہ خط دریا کے اندر خشک ریت میں جا کر ڈال دینا۔ امیر المؤمنین کا یہ انوکھا ارشاد سن کر مصر میں دھوم مچ گئی۔ لاکھوں آدمی یہ منظر دیکھنے کو دریا پر جمع ہو گئے۔ مجمع کثیر کے ساتھ گورنر مصر بھی حضرت فاروق کا خط لے کر دریا پر پہنچے، اور پھر دریا کے اندر جا کر فاروق اعظم کا حکم نامہ دریا کو پہنچا کر وہاں سے باہر چلے آئے۔ چند لمحوں کے بعد دریائے نیل خود بخود اس زور و شور سے جاری ہوا کہ کبھی بھینٹ لے کر بھی ایسا جاری نہ ہوا تھا، اور ہر سال سے اس سال 6 گز زیادہ پانی اونچا آیا۔ پھر اس دن سے ایسا جاری ہوا کہ آج تک بند ہونے کا نام نہ لیا۔ تاریخ الخلفاء صفحہ نمبر 90۔ دوستو، اس حکایت سے ہمیں یہ درس ملتا ہے کہ فاروق اعظم حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ خدا مصطفیٰ کے سچے تابعدار تھے، اور اسی کمال اتباع کا یہ نتیجہ تھا کہ دریا تک آپ کے فرما بردار تھے اور آپ کی حکومت پانی پر بھی جاری تھی۔ امید ہے کہ دوستو آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ آپ کی کیا رائے ہے کمنٹ سیکشن میں جا کر کے ضرور بتائیے گا۔ ملتے ہیں کل ایک پیاری اچھی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے آپ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔